اتحیات میں جب بیٹھیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس کو ہلایا نہ جائے۔ اب آئیے اس پر میں آپ کے سامنے احادیث سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 989، امام طبرانی نے معجم کبیر میں بھی اسے نقل کیا۔ امام بخاری کے استاذ امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ امام نسائی نے نسائی شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1271۔ اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشہد اللہ پر اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَلَا يُحَرِّكُهَا، اسے حرکت نہ دیتے۔ مسلم شریف کتاب المساجد حدیث نمبر 1310 میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشہد میں تشریف فرما ہوتے، اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے، انگلیوں کو موڑ کر 50 اور 30 کا زاویہ بناتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ فرماتے۔ یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث میں بھی انگلی سے اشارہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا، لیکن ہلانا یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اب آئیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلی کو ہلایا جائے اول تا آخر، ان کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے جواب۔ ان کی جو حدیث پاک ہے دلیل کہ ہمیں خبر دی سوید بن نضر نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے زائدہ سے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عاصب بن قلیب نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قعدہ کیا تو بائیں قدم کو بچھایا اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، اور داہنی کلائی کا کنارہ داہنی ران پر رکھا، پھر 2 انگلیوں کو موڑ کر ہلکا بنایا، پھر انگلی کو اٹھایا، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ہلاتے اور دعا فرماتے تھے۔ اب آئیے اس کا جواب۔ حضرت وائل بن حجر کی روایت میں انگلی ہلانے کی بات شاذ و نامقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث وائل کو عاصم بن قلیب نے ان کے 12 شاگردوں نے روایت کیا۔ نمبر 1 عبد الواحد بن زیاد، نمبر 2 شعبہ، نمبر 3 سفیان الثوری، نمبر 4 زہیر بن معاویہ، نمبر 5 سفیان بن عیینہ، نمبر 6 سلام بن سلیم، نمبر 7 بشر بن المفضل، نمبر 8 عبداللہ بن ادریس، نمبر 9 قیس بن ربیع، نمبر 10 ابو عوانہ، نمبر 11 خالد بن عبداللہ، نمبر 12 زاہدہ بن قدامہ۔ اب آئیے، حدیث وائل کا روایت کرنے والے قلیب کے 12 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد زاہدہ بن قدامہ کی روایت میں یحرکھا یعنی انگلی ہلانے کے الفاظ مذکور ہیں، باقی 11 جو شاگردوں کی روایت میں صرف اشارہ کرنے کا ذکر ہے۔ لہٰذا انگلی ہلانے کی بات
عاصم بن کلیب کے حوالے سے زاہدہ بن قدامہ کا تفرد ہے، جسے محدثین کی اصطلاح میں شاذ کہا جاتا ہے، اور شاذ روایت صحیح روایت کے مقابلے میں نامقبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور محی السنہ حضرت امام بغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ جلد 3 پیج نمبر 178 پر حدیث وائل کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا: اکثر اہل علم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت داہنے ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے صرف اشارہ کرے۔ اب آئیے دوسری دلیل، امام ابن خزیمہ حدیث وائل کو صحیح ابن خزیمہ جلد اول پیج نمبر 354 پر نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سوا کسی حدیث میں بھی انگلی ہلانے کا ذکر نہیں ہے، اس کو صرف زاہدہ نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا۔ اب آئیے تیسرا جواب، امام علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح جلد 2 پیج نمبر 735 پر فرماتے ہیں کہ حدیث وائل میں ممکن ہے کہ انگلی کو ہلانے کا معنی انگلی کو اٹھانا ہو، کیونکہ انگلی کو بغیر ہلائے اٹھانا ممکن نہیں، واللہ اعلم۔ آگے فرماتے ہیں کہ مظہر نے کہا انگلی کو ہلانے میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ صرف اشارہ کرے، انگلی کو نہ ہلائے۔ اب آئیے شارحین فرماتے ہیں کہ حدیث ابن زبیر جو ہم نے سب سے پہلے نقل کی، حدیث ابن زبیر کو حدیث وائل پر اس وجہ سے بھی ترجیح حاصل ہے کہ نماز یہ خشوع اور خضوع مانگتی ہے، نماز میں سکون مطلوب ہوتا، انگلی کو بار بار ہلانا یہ فعل عبث یعنی بیکار اور یہ سکون کے منافی ہے۔ ایک بار اشارے سے مقصود توحید اور اخلاص ہے، بار بار ہلانا یہ فعل عبث اور بیکار ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اہل حدیث مکتبہ فکر کے جید علماء کا موقف سنیے۔ سب سے پہلے اہل حدیث مکتبہ فکر کے شیخ الکل مولوی ابو البرکات احمد سے پوچھا گیا کہ تشہد پڑھتے وقت سبابہ انگلی سے اشارہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو یہ اشارہ کس وقت کیا جائے؟ نیز کیا اشارہ سلام پھیرنے تک کیا جائے یا کسی خاص لفظ یا وقت پر کیا جائے؟ یہ سوال عبد السمیع عاصم نے ان سے پوچھا۔ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تشہد میں انگلی اٹھانا، یہ اشارہ کرنا، یہ سنت ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ سلام پھیرنے تک اٹھائے رکھنا یا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا کر پھر نیچے کر دینا۔ اس بارے میں حدیث میں کوئی نص نہیں آئی۔ جمہور صحابہ کا، اب دیکھیے اہل حدیث مکتبہ فکر کے شیخ الکل کیا کہتے ہیں۔ جمہور صحابہ کرام کا جو عمل شارحین حدیث نے پیش فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ کے ساتھ انگلی اٹھا کر نیچے کر دینا چاہیے، یہ اقرب الی الصواب، یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب آئیے مفتی ابو الحسنات علی محمد سعیدی فتاوی علماء حدیث جلد 3 پیج نمبر 183 پر لکھتے ہیں، شہادت پر انگلی سے تشہد میں اشارہ کرنا سنت ہے۔ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ ابو داؤد
نسائی میں بھی ابن زبیر نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی عمل قرار دیا ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ان تمام دلائل کو سماعت کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ جب کوئی مسلمان التحیات میں بیٹھے تو اشہد اللہ پر انگلی اٹھائے، الا اللہ پر گرا کر اسے اس طرح برابر کر دے، یہی سنت ہے۔ آخر تک ہلانا یہ جمہور صحابہ کے خلاف ہے، حضور علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہے، یہی صحیح دین اور مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔